السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حج جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کے پاس حیثیت اور تیاری کا سامان پورا ہوتا ہے تو وہ حج ضرور کرے، جلدی حج کو جائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہو جائے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ جا سکتے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ چلے جائیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو اپنے دل میں یہ حسرت اور تمنا پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مال سے نوازے، حیثیت سے نوازے تو ہم بھی حج بیت اللہ کو جائیں، لیکن دعاؤں، حسرتوں، تمناؤں اور کوشش کے باوجود وہ کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سعادت سے بہرور فرما دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بھی بتلائے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہم کئی حجوں کا ثواب اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس سعادت سے تو اپنے آپ کو ہم محروم نہ کریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ آپ کے پاس آئے نا اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک فکر لاحق ہو گئی ہے، اور یہ فکر ان کی کتنی خوبصورت فکر تھی۔ کیا ان کا سبقت لے جانا تھا، اور کیا نیکی میں سبقت اور نیکی میں آگے بڑھنے کی ان کے دل میں تمنا ہوا کرتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال و حیثیت والے لوگ تو بھائی اجر لے گئے، اے اللہ کے رسول وہ تو آگے نکل گئے ہم سے۔ نمازیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ پڑھتے ہیں، روزے جیسے ہم رکھتے ہیں ویسے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جتنے بھی نیکی کے کام جو ہم اور وہ برابر میں کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کام ہم نہیں کر پا رہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، وہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسی آفر ہمیں بتلائیں نا، کوئی ایسی ڈیل ہمیں بھی بتلائیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے برابر میں ان سے آگے نکل پائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسے کیا کرو، تسبحون دبر کل صلاۃ مکتوبہ وتکبرون وتحمدون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نمازوں کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کلمات کہنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر میں حج اور عمرے کا اور زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا سب کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور تمہارے مقابلے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اگر یہی کام تمہارے والا کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر وہ جو امیر صحابہ تھے نا، وہ نماز پڑھتے وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان کو معلوم پڑ گیا کہ بھئی یہ تو یہ ذکر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پھر آگے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول بتلائیے، وہ تو ہمارے والا جو راز تھا نا وہ تو لیک ہو گیا، وہ تو افشا ہو گیا، اب وہ ان کو پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں کوئی اس سے بڑھ کے بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی بات ایسے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کچھ ایسے اعمال بھی رکھے ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے وہ حج کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 عمل صرف ذکر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا،
جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، طہارت کی حالت میں نکلے، کس مقصد کے لیے؟ دفتر کے لیے تو سارے غسل کرتے ہیں نا، سارے ٹائم سے نہاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اپنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ بندہ جو گھر سے نکلا ہے وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، کس لیے نکلا؟ الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جا رہا ہے وضو کی حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے اس کے اس خوبصورت اہتمام کی وجہ سے کہ جس نے مکمل احرام کی حالت میں حج سر انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے جو گھر سے وضو کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نکلا۔ دوسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الغدات، جس نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ گیا اور وہ اللہ کا ذکر پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، صبح کے اذکار پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی ذکر میں مصروف ہو گیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہتمام کی برکت یہ بیان فرمائی ہے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل، یہ مکمل کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دفعہ بولا؟ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ ان کو کم اجر ملے گا، تم ان کو زیادہ اجر مل جائے گا جو حج کر رہے ہیں اور تمہیں کم مل جائے گا، نہیں، آپ نے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب تمہیں عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مدرسہ میں جاتا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ خیر کی بات سیکھے گا یا خیر کی بات سکھائے گا۔ مسجد میں الحمدللہ دروس کا اہتمام تو ہوتا ہے نا، ایک قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ایک حدیث کی کلاس ہوتی ہے، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا اہتمام ہے۔ تو جب آپ نے نکلنا ہے، آپ دیکھیں ایٹ اے ٹائم اگر فجر کی نماز کے لیے مثال کے طور پہ نکلتے ہیں تو آپ کو 3 حج کا ثواب مل رہا ہے، 3 حج کا ثواب۔ کس طرح؟ ایک تو وہ اگر آپ ذکر کرتے رہتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کر لیں، ایک حج وہ ہو گیا اور ساتھ میں عمرہ بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ گھر سے وضو کی حالت میں نکلیں، اور تیسرا کہ اگر آپ درس سنیں گے وہاں پہ خیر کی بات سنیں، تو 3 حج۔ یہ تو دن میں یہ کئی حج انسان کر سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کم از کم ہم اپنے آپ کو ان خوبصورت اعمال سے محروم نہ کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حج و عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی کر تو رہے ہوں گے آپ، لیکن آپ اپنی نیت کی اس لحاظ سے تجدید فرمائیے۔ پہلا عمل کیا ذکر کیا گیا؟ ایک وہ بھی عمل ذکر آپ شمار کر سکتے ہیں جو ہم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس میں حج کا ذکر بھی آتا ہے، وہ اپنے مال کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گیا عمل۔ دوسرا عمل کیا ہوا کہ آپ گھر سے وضو کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ تیسرا عمل کیا ہوا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ چوتھا عمل کیا ہو گیا کہ آپ کسی درس میں، کسی مجلس علم میں خیر سکھانے کے لیے یا خیر سیکھنے کے لیے شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تب بھی مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال خیر کو اہتمام سے کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ۔